السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پوسٹ میں نے ڈالی اباؤٹ کہ جی کن لوگوں کو میں اپنی لسٹ میں رکھنا چاہوں گا, کن کو نہیں رکھنا چاہوں گا. کہا تو میں نے یہ تھا کہ جی اختلاف از موسٹ ویلکم, اور لیکن یہ ہے کہ اختلاف ذرا اچھی زبان میں ہو جائے, گالم گلوچ یا کوئی عجیب و غریب تصویریں نہ ہوں. تو لیکن ایک دو دوستوں کے علاوہ باقی سب کو تو سمجھ آ گئی, لیکن زیادہ تر دوستوں نے کہا کہ جی شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. میں جب سوچتا ہوں تو رواداری اور اختلاف کے باوجود ساتھ چلنا میں نے کہاں سے سیکھا, تو میری جو سب سے بڑی درسگاہ ہے اس معاملے کے لیے وہ میرا فلسفہ ڈپارٹمنٹ بجاج یونیورسٹی لاہور ہے. ذاتی طور پہ میں ایک غسیل اور غصے والی طبیعت کا انسان ہوں, اب سے نہیں, پیدائشی. اب تو بلکہ ٹیمپریچر تھوڑا تھوڑا آہستہ ہو رہا ہے, لیکن بقول میرے ایک اسکول فیلو کے کہ تیرا سانپ ابھی مرا نہیں ہے, واقعی نہیں مرا. تو بجاج یونیورسٹی کی میں بات کر رہا تھا تو وہاں پہ میرے جو اساتذہ تھے ڈاکٹر عبدالخالق, ڈاکٹر ساجد علی, ڈاکٹر ابصار احمد, ڈاکٹر غزالہ عرفان, ڈاکٹر نعیم احمد, شاہد گل صاحب, حفیظ صاحب, یہ سارے کے سارے بالکل مختلف شخصیات کے حامل لوگ تھے. اور اس قدر مختلف ہونے کے باوجود یہ روزانہ کوئی 11 بجے ان کی چائے ہوتی تھی, دوپہر کو بھی یہ اکٹھے ہوتے تھے, اور یہ جب ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے تو آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی سوائے حفیظ صاحب کے کہ کون کس مذہب سے یا کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. ایکسٹریم حفیظ صاحب کے ہاں صوفیزم نظر آتا تھا, وہ ابھی کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ تھے. اور ڈاکٹر ساجد علی کا پتہ نہیں چلتا تھا, ڈاکٹر نعیم احمد کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا, ڈاکٹر عبدالخالق کا بھی ہمیں علم نہ ہوا. ڈاکٹر غزالہ کے متعلق ہمیں تھوڑا سا اندازہ تھا, لیکن وہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ ایز اے پرسن ہمارے یہ تمام کے تمام اساتذہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ یاری دوستی میں بھی رہتے تھے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بھی تھے. کوئی مشکل ہوتی تھی ساتھ اکٹھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. طالب علموں میں چاہے کوئی مولوی ٹائپ ذہن کا بندہ ہو, چاہے کوئی نیم دہریہ ٹائپ ذہن کا بندہ ہو, سب کے لیے ان کا سلوک محبت بھرا اور ایک استادوں والا ہی تھا. تو میرے لیے رواداری کا جو سب سے بڑا سبق ہے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو دیکھا اور سیکھ گیا اور اس پہ میں نے عمل کرنا شروع ہو گیا, لیکن بہرحال میرے اندر ایک رول ماڈلز میں نے دیکھ لیے کہ رواداری کہتے کس کو ہیں. عام زبان میں ان اساتذہ کو دیکھتے ہوئے پتہ چلا کہ آپ کے جو مرضی عقائد اور نظریات ہوں, اس اختلافات ہوں, اس کے باوجود آپ انسان کی طور پہ عزت کر سکیں. تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے علاوہ اس انسانی رویے کو کر کے دکھانے کے لیے بھی میں اپنے ان فلسفہ ڈپارٹمنٹ بجاج یونیورسٹی لاہور کے اساتذہ کا بہت شکر گزار. آنے والی زندگی میں بھی میں نے بعض ایسی شخصیات دیکھیں جن کے اندر اسی قسم کی رواداری تھی, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 5-8 سالوں کے اندر ایک چیز رپیٹ ہوئی ہے. میرا جو بچپن تھا مینس مڈ اینڈ لیٹ 70s, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا دورہ تھا, اور حالات اس قسم کے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میری جو فیملی تھی وہ غالباً میرے خیال میں کوئی مسلم لیگ ٹائپ تھی یا اس طرح کی کوئی تھی. بہرحال اتنا مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھی. تو لوگوں کے اندر اس قدر اختلافات اور ماحول اتنا کشیدہ ہو چکا تھا کہ رشتہ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے پوچھا کرتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ مسلم لیگ کا ہے. پھر ہم نے بعض شادیوں کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ایک ہی فیملی کے لوگوں کو جو مختلف دھڑے بنا کے کشتیاں لڑتے, لڑائی کرتے اور اس طرح کی جنگ و جدل کرتے دیکھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 5-8 سال میں جب کہ ہمارے ملک میں خاص طرح کی مذہبیت بھی بہت بڑھ گئی ہے, سیاسی ٹیمپریچر بھی ایسا بن گیا ہے کہ گالی نکالنا, گندی تصویریں چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوں, چاہے عمران خان صاحب کی ہوں, چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے متعلقہ ہوں, اس کو ایک روٹین اور عام بات سمجھ لیا گیا ہے. یعنی کہ اختلاف کو ہم کسی اور پیرائے میں لے گئے ہیں. اب میں نے اپنے اساتذہ کے اندر, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ ایک بندہ جو اینٹی صوفیزم ہو وہ صوفی کے متعلق کس قدر شدید اختلاف رکھتا ہوگا. لیکن میرے اساتذہ تو یہ جو پنجاب یونیورسٹی والے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے یہ تو بڑے آرام سے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اب میں نے دیکھا ہے اختلاف کا اظہار ہی گالم گلوچ سے ہوتا ہے, گندی زبان سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ گندی, یعنی کہ بیسکلی جن ایک دو لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا اس میری پوسٹ پہ, مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں ہاں ہاں نکالو گالیاں, نکالو, شاباش شاباش شاباش, بڑی اچھی بات ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ تصویریں لگاؤ کتے کی, جانوروں کی, ایک دوسرے کے جو سے سرکردہ رہنما ہیں یا پارٹی لیڈران ہیں. نہیں بھائی, میں جس خاندان, جس معاشرے, جس گروپ آف پیپل سے تعلق رکھتا ہوں, جن اساتذہ کا, چاہے وہ میرے اسکول کے زمانے کے تھے, چاہے میری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی, پھر ایم فل کے لیے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی اور اب کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ تھے, بھیا مجھے میرے ماں باپ اور میرے استادوں نے, چاہے میں غصے والا طبیعت کا بندہ ہوں, لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے تمیز سے رہنا سکھایا, رواداری کا, اختلاف کو برداشت کر کے چلنا سکھایا. گالی دے کے, مذاق اڑا کے, ٹھٹھا اڑا کے کسی اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنا یا پریزنٹ کرنا نہیں سکھایا. میں چاہے آج بھی اس طرح کے اخلاقی معیار پہ پورا نہیں اترتا جیسا کہ میرے استادوں نے, اور خاص طور پہ میرے محترم شیخ صاحب نے ملتان شریف میں میرے پہ محنت کی اتنی زیادہ, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ سٹینڈرڈ ہے کیا, اور سٹینڈرڈ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. بھیا جی وہ تو پتھر بھی کھا کے بد دعا نہ کرنے والے لوگ تھے. ایک میں چیز پڑھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جو سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. بھیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ ان کی لائف میں کڑواہٹ نکال کے دکھائیں مجھے. وہ ایک اسمائلنگ, مسکراتی ہوئی شخصیت ہیں. ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے اختلافات اور اعتراضات کو خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے ریزولو کیا ہے. میرے تو لیڈر بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں خود گالیاں چاہے نکالوں, چاہے غصے کا اظہار کروں, نہیں بھائی میں گالم گلوچ اور گندی جملے اور تانے اور تہمتیں اور غیبتیں میرا زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. نہ میں اپنے ان اساتذہ خاص طور پہ فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے ان کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں ان کو پتہ چلے, یا میری وال کے اوپر جیسے خاص طور پہ ڈاکٹر ساجد علی موجود ہیں, وہ میری یہ تحریر پڑھیں گالیوں والی یا اس طرح کی غلط تصویروں والی, تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار عمر وائیں کے ساتھ ہم کس طرح رہے اور یہ عمر وائیں کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے. تو نہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں. اور ایک اور بات بتاؤں, میرے موبائل پہ جو پاسورڈ لگا ہوا میرے چاروں بچوں اور میری بیوی کو پتہ ہے. وہ میرا موبائل جب دل چاہے استعمال کر سکتے ہیں. میرے موبائل میں کوئی ایسی تصاویر یا ایسی ویڈیوز نہیں ہوتی کہ جن کو اگر میرے بچے دیکھیں تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو. ایسا کچھ بھی نہ میری وال پہ نہیں ہوتا. میری وال کے فیس بک کے پاسورڈز تک میرے بچوں کو پتہ ہے, میری ای میل کے پاسورڈز تک میرے بچوں کو پتہ ہیں. جب چاہے جدھر سے چاہیں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت نیک آدمی ہو چکا ہوں, مکمل ہو چکا ہوں, نہیں, میں نیک اور مکمل نہیں ہو چکا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس کی سب سے پہلے شرم کرنی چاہیے, اور جب اللہ کی شرم ذہن میں اور دل میں آ جائے تو اس کی وجہ کے بعد انسانوں کی شرم بھی اتنی ہی قائم ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو دینی, مذہبی, اخلاقی, سیاسی اور بڑے بڑے لیڈر سمجھتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں اور لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں, عورتوں پہ تانے کستے ہیں, ساتھ یہ کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیڈیل ہیں, تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں. تو میرے لیے میں اپنے اساتذہ ڈاکٹر ساجد علی, مرحوم ڈاکٹر نعیم احمد, مرحوم ڈاکٹر عبدالخالق, اس کے علاوہ ڈاکٹر غزالہ عرفان, ڈاکٹر عبدالحفیظ, ڈاکٹر ابصار احمد کا خاص طور پہ بہت بہت شکر گزار ہوں
سر سلیوٹ ٹو یو. آپ نے ایک اچھا ماحول کیسے ڈیولپ کرتا ہے ہمیں نمونہ بنا کے دکھایا. انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں بھی رواداری کا یہی سبق ہمیشہ یاد رکھوں اور اختلافی مسائل کو رکھتے ہوئے بھی عزت اور تمیز سے رہوں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.